ہدایت اور گمراہی کے راستے۔ سلام بھائی، کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی، ہم بچپن سے نماز میں سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگتے ہیں اور انعام والوں کا راستہ مانگتے ہیں اور گمراہی والے راستوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، مگر ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ راستے کون سے ہیں۔ تو میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس پر ہمیں چلنا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انعام والوں کا راستہ کون سا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ گمراہی والے راستے کون سے ہیں؟ بھائی، آپ نے بہت اچھے سوال کیے ہیں۔ ہم پہلے قرآن میں سورۃ الفاتحہ کی یہ آیات دیکھتے ہیں، پھر قرآن سے ہی اس دعا کا اور آپ کے سوالوں کا جواب دیکھیں گے۔ آپ سورہ نمبر 1 کی آیت نمبر 6 اور 7 دیکھیں۔ بھائی، سورۃ الفاتحہ کی ان آیات میں اللہ سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگتے ہیں اور انعام والوں کا راستہ مانگتے ہیں اور گمراہی والے راستوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ جی بھائی، تو آئیے اب ہم چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس کی طرف ہم ہدایت مانگ رہے ہیں۔ تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ کہاں ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ ہمیں وہ سیدھا راستہ کیسے ملے گا۔ آپ سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 9 اور سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 153 دیکھیں۔ تو ہمیں ان آیات سے 2 باتیں ملتی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اور اس کی طرف جو سب سے سیدھا اور درست ہے، اور دوسری آیت میں اللہ قرآن کے اندر سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہی قرآن اللہ کا سیدھا راستہ ہے اور ہمیں اسی راستے کی پیروی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے راستے گمراہی کے ہیں۔ تو اب مجھے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ سیدھے راستے کی ہدایت قرآن کرتا ہے، مگر مجھے وہ راستہ کیسے ملے گا؟ بھائی، اس کے لیے آپ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 126 اور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 46 اور سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 29 دیکھیں کہ اللہ قرآن سے سیدھا راستہ لینے کا کیا طریقہ بیان کر رہا ہے۔ تو بھائی، ان آیات سے مجھے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن جس سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ راستہ قرآن میں موجود ہے اور اللہ کی آیات پر غور کر کے نصیحت لینے سے ملتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو ہدایت صرف قرآن کو پڑھنے سے نہیں مل رہی، بلکہ آپ کو آیات کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ اس آیت کے ذریعے اللہ مجھے یہ بات کیوں بتا رہے ہیں اور اس میں میرے لیے کیا سبق ہے۔ تو جب ہم اللہ کی آیات کو نصیحت لینے کے لیے پڑھیں گے اور اس کو اپنے اعمال سے جوڑیں گے تو ہی ہمیں قرآن سے ہدایت ملے گی، اور جو لوگ آیات کو نہیں مان رہے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ بالکل صحیح بھائی۔ تو اب ہمیں چونکہ ہمارے پہلے سوال کا جواب مل گیا ہے کہ سیدھا راستہ قرآن میں موجود اللہ کی آیات میں ہے، اور یہ سیدھا راستہ تب ملتا ہے جب اللہ کی آیات کو نصیحت کے لیے پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم چلتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف
کہ انعام والوں کا راستہ کون سا ہے، اور ہمیں یہ بھی تصدیق کرنی ہے کہ جو سیدھا راستہ ہم نے تلاش کیا انعام والوں کا راستہ وہی ہے کہ نہیں۔ آپ سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 58 دیکھیں۔ بھائی اس آیت میں اللہ انعام والوں کی شناخت بھی بتا رہے ہیں اور ان کا راستہ بھی۔ تو اس آیت کے مطابق انعام والے لوگوں میں انبیاء ہیں، ذریت آدم میں سے ہیں، حضرت نوح کے ساتھ کے لوگ ہیں، ذریت ابراہیم اور اسرائیل میں سے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی اور انہیں منتخب کیا۔ اور ان لوگوں کا راستہ یہ ہے کہ جب ان پر اللہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جی بھائی، اور سجدے کے معنی ہوتے ہیں تسلیم کرنا، یعنی جیسے ہی انعام والوں کو آیات کے ذریعے اللہ کا کوئی حکم دیا جاتا ہے یہ اس کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، اور روتے اس لیے ہیں کہ انہیں اللہ کا حکم سمجھ آ جاتا ہے۔ تو بھائی آپ کے پہلے 2 سوالوں کا جواب تو ہمیں قرآن سے مل گیا کہ اللہ کے سیدھے راستے کی رہنمائی اللہ کی کتاب یعنی قرآن کرتا ہے، اور وہ سیدھا راستہ قرآن کی آیات میں موجود ہے اور آیات پر غور کرنے سے ملتا ہے۔ اور انعام والے لوگوں کا راستہ یہ ہے کہ جب ان کو آیات کے ذریعے اللہ کا سیدھا راستہ بتایا جاتا ہے تو وہ اس کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ بھائی مجھے اپنے 2 سوالوں کا جواب تو سمجھ آ گیا، اب آپ مجھے میرے تیسرے سوال کا قرآن سے جواب دکھا دیں کہ گمراہوں کا راستہ کون سا ہے جس سے ہمیں بچنا ہے۔ بالکل بھائی، اللہ نے ہدایت کا راستہ یعنی سیدھا راستہ بس ایک بتایا ہے جو اس کی آیات سے ملتا ہے، اور اللہ نے گمراہی کے 8 راستے بتائے ہیں، اور ان 8 میں سے کسی بھی راستے پر اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ گمراہی کے راستے پر ہیں۔ آپ سورہ نمبر 27 اور آیت نمبر 92 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ گمراہ لوگوں کا پہلا راستہ کیا بتا رہے ہیں۔ بھائی اس آیت میں اللہ گمراہ لوگوں کا پہلا راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ گمراہ لوگ قرآن کو ہدایت لینے کے لیے نہیں پڑھتے۔ جی میرے بھائی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، جبکہ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جو کہے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب ہے، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور نصیحت لینے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ گمراہ لوگوں کا پہلا راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ گمراہ لوگ قرآن کو ہدایت لینے کے لیے نہیں پڑھتے۔ اب آپ سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 116 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ گمراہ لوگوں کا دوسرا راستہ کیا بتا رہے ہیں۔ بھائی ان آیات میں اللہ گمراہ لوگوں کا دوسرا راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ گمراہ لوگ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کوئی بھی بات بتا دیں یہ اس پر بغیر تصدیق کیے ایمان لے آئیں گے۔ مثلاً کسی بھی شخص نے کوئی بھی بات کہہ دی تو یہ لوگ اس بات پر ایمان لے آئیں گے اور اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بات اللہ کی کتاب میں کہاں لکھی ہے، یا پھر فیس بک پر کوئی بھی اللہ یا رسول کے نام سے پوسٹ دیکھی جیسے فلاں سورہ پڑھیں تو یہ مقصد حاصل ہوگا، یا فلاں دعا پڑھ لیں تو اس سے یہ کام ہو جائے گا، یا اسی قسم کی کوئی اور پوسٹ دیکھیں جس میں اللہ کی آیات موجود نہ ہوں یا آیات کا حوالہ نہ ہو، تو پوسٹ لگانے والے سے اللہ کی کتاب کا حوالہ مانگنے کی بجائے بغیر تصدیق کیے شیئر کر دیتے ہیں، تو نہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا گناہ کماتے ہیں۔ لہٰذا ان آیات میں اللہ گمراہ لوگوں کا دوسرا راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ گمراہ لوگ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ آئیے اب گمراہ لوگوں کا تیسرا راستہ دیکھتے ہیں۔
آپ سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 24 اور 25 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ گمراہ لوگوں کا تیسرا راستہ کیا بتا رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ گمراہ لوگوں کا تیسرا راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو آپ اللہ کی کوئی آیت بیان کریں تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ آیت تو پرانے دور کے لوگوں کے لیے تھی، اور اس بات سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جی بھائی، آپ جب ان کو ان کی غلط سوچ پر اللہ کی کوئی آیت دکھائیں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ آیت تو پرانے دور کے کافروں، مشرکوں یا منافقوں کے لیے تھی اور ان کے لیے نہیں ہے، اور آپ کو اس آیت کی شان نزول بتائیں گے کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب سے، تاکہ آپ اللہ کی کتاب کو کہانی کی کتاب سمجھیں اور اس آیت کو اپنی ذات سے جوڑ کر اس میں اپنے لیے ہدایت نہ تلاش کریں۔ دیکھیں اللہ آپ کو سورہ 21 کی آیت نمبر 10 میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق ہمیں اللہ کی کتاب میں اپنا ذکر تلاش کرنا ہے۔ جی بھائی، اللہ کی کتاب ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو غلطی اس کتاب میں بیان کی گئی ہے کہیں وہی غلطی ہم تو نہیں کر رہے۔ لہٰذا اللہ گمراہ لوگوں کا تیسرا راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو آپ اللہ کی کوئی آیت بیان کریں تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ آیت تو پرانے دور کے لوگوں کے لیے تھی۔ اب آپ سورہ نمبر 46 کی آیت نمبر 5 دیکھیں اور بتائیں کہ گمراہ لوگوں کا چوتھا راستہ کیا بتا رہے ہیں۔ تو بھائی اس آیت میں اللہ گمراہ لوگوں کا چوتھا راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ گمراہ لوگ ایسے لوگوں کے وسیلے یا ذریعے سے دعا یا ہدایت مانگتے ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں، اور جو ان کی دعا یا پکار کا جواب بھی نہیں دیتے۔ جی میرے بھائی، یہ لوگ اس اللہ کو جو زندہ اور قائم ہے اور اپنی کتاب کے ذریعے کلام کرتا ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں کتاب کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور مالک کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ گمراہ لوگوں کا چوتھا راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ گمراہ لوگ ایسے لوگوں کے وسیلے یا ذریعے سے دعا یا ہدایت مانگتے ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں اور جو ان کی دعا یا پکار کا جواب بھی نہیں دیتے۔ آئیے اب گمراہ لوگوں کا پانچواں راستہ دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 67 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ گمراہ لوگوں کا پانچواں راستہ کیا بتا رہے ہیں۔ بھائی اس آیت میں اللہ گمراہ لوگوں کا پانچواں راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ اللہ اور رسول کے قرآن میں موجود احکامات کی بجائے اپنے بزرگوں اور دینی سرداروں کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ جی بھائی، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بزرگ یا بڑے دینی سردار جو کہیں گے صحیح کہیں گے، اور یہ لوگ ان کے احکامات یا تعلیمات کی اللہ کی کتاب سے تصدیق نہیں کرتے اور اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ان بزرگوں کے معجزوں کے نام پر بنی فرضی کہانیوں پر بھی آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتے ہیں۔ لہٰذا اللہ ہمیں گمراہ لوگوں کا پانچواں راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ اللہ اور رسول کے قرآن میں موجود احکامات کی بجائے اپنے بزرگوں اور دینی سرداروں کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ آئیے بھائی اب گمراہ لوگوں کا چھٹا راستہ دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 50 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ گمراہ لوگوں کا چھٹا راستہ کیا بتا رہے ہیں۔
بھائی اس آیت میں اللہ گمراہ لوگوں کا چھٹا راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ گمراہ لوگ قرآن میں موجود اللہ کی ہدایت کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ بھائی یہ اپنی خواہشات کے پیچھے کیسے چلا جاتا ہے؟ بھائی کیا آپ نے کبھی قرآن کھول کر ایمان والوں کی 90 سے زائد ذمہ داریاں دیکھی ہیں کہ آپ کو اللہ کے کن احکامات پر عمل کرنا ہے یا اللہ کی راہ میں کتنا مال دینا ہے اور کس کو دینا ہے؟ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ اللہ اور رسول کے قرآن میں موجود احکام کی بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور آپ گمراہی والے راستے پر ہیں، کیونکہ اللہ گمراہ لوگوں کا چھٹا راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ گمراہ لوگ قرآن میں موجود اللہ کی ہدایت کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ آئیے بھائی اب گمراہ لوگوں کا قرآن سے 7واں راستہ دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 174 اور 175 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ گمراہ لوگوں کا 7واں راستہ کیا بتا رہے ہیں۔ بھائی اس آیت میں اللہ گمراہ لوگوں کا 7واں راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ گمراہ لوگوں کو جب اللہ کی آیت سے ملا اللہ کا حکم سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ اسے آگے لوگوں تک بیان نہیں کرتے اور اس کو چھپا لیتے ہیں۔ جی میرے بھائی، اگر آپ اللہ کا پیغام یعنی آیات سمجھ میں آنے کے بعد دوسروں تک نہ پہنچائیں تو آپ اپنے پیٹ میں آگ بھریں گے اور آپ گمراہ ہیں، کیونکہ اللہ گمراہ لوگوں کا 7واں راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ گمراہ لوگوں کو جب اللہ کی آیت سے ملا اللہ کا حکم سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ اسے آگے لوگوں تک بیان نہیں کرتے اور اس کو چھپا لیتے ہیں۔ بھائی جب لوگوں کو اللہ کا حکم سمجھ آ جاتا ہے تو وہ اسے آگے بیان کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ان میں سے اکثر اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کہیں آیت بیان کرنے سے دوسرے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، یعنی ان لوگوں کو اللہ سے زیادہ بندوں کی ناراضگی کی فکر ہوتی ہے، اسی لیے اللہ انہیں گمراہ کہہ رہے ہیں۔ آئیے بھائی اب گمراہ لوگوں کا قرآن سے 8واں راستہ دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 6 اور 7 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ گمراہ لوگوں کا 8واں راستہ کیا بتا رہے ہیں۔ بھائی اس آیت میں اللہ گمراہ لوگوں کا 8واں راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ گمراہ لوگ جھوٹی حدیثیں خریدتے ہیں۔ جی بھائی ان لوگوں کو آپ کوئی بھی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہہ کر بتائیں اور وہ اس کی تصدیق کیے بغیر اس کو مان لیتے ہیں۔ بھائی ہم رسول پاک کی حدیث کی تصدیق کہاں سے کریں گے؟ بھائی رسول کی حدیث کی تصدیق تو صرف رسول کی بیان کی ہوئی احسن حدیث کی کتاب یعنی قرآن سے ہوگی۔ دیکھیں اللہ آپ کو سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 23 میں کیا بتا رہے ہیں۔ اس آیت کے مطابق تو جو اللہ نے نازل کیا وہ احسن حدیث ہے اور نازل تو صرف قرآن ہوا ہے۔ یقیناً میرے بھائی صرف قرآن ہی احسن حدیث ہے
اور چونکہ قرآن میں اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے تو قرآن ہی قول رسول ہے اور رسول پاک کی احسن حدیث ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ نمبر 45 اور آیت نمبر 6 کے مطابق جو اللہ کی آیتیں ہیں ان سے بڑھ کر اور کوئی حدیث نہیں، کیونکہ وہی تو احسن حدیث ہے۔ بھائی اس آیت کے مطابق جو اللہ کی آیتیں ہیں ان سے بڑھ کر اور کوئی حدیث نہیں ہے۔ جی بھائی، اگر کوئی آپ کے پاس اللہ کے رسول کی کوئی حدیث لائے تو اس کا موازنہ اللہ کے رسول کی سب سے مستند حدیث کی کتاب یعنی قرآن سے ضرور کر لیجئے گا کہ کہیں قرآن کے ذریعے ملی رسول کی حدیث اور دوسری حدیث میں کوئی تنازع تو نہیں۔ یاد رکھیے کہ رسول کی شخصیت بہت عظیم ہوتی ہے اور وہ متنازع بات نہیں بیان کر سکتے کہ قرآن کے ذریعے ایک حدیث ہو اور قرآن کے باہر دوسری حدیث ہو۔ اور اگر آپ کو کوئی تنازع ملے تو پھر اللہ کے رسول کی سب سے مستند حدیث یعنی قرآن کو ہمیشہ افضل رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ نے قرآن پر عمل نہیں کیا تو سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 30 کے مطابق اللہ کے رسول اللہ سے آپ کی شکایت کریں گے۔ اور سوچئے گا کہ جس کی شکایت اللہ کے رسول اللہ سے کریں گے اس کی مغفرت کیسے ہوگی۔ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سوالات کے جوابات قرآن سے دیے۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے سیدھے راستے کی رہنمائی اللہ کی کتاب یعنی قرآن کرتا ہے، اور وہ سیدھا راستہ قرآن کی آیات میں موجود ہے اور آیات پر غور کرنے سے ملتا ہے۔ اور انعام والے لوگوں کا راستہ یہ ہے کہ جب ان کو آیات کے ذریعے اللہ کا سیدھا راستہ بتایا جاتا ہے تو وہ اس کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور گمراہ لوگوں کا پہلا راستہ یہ ہے کہ گمراہ لوگ قرآن کو ہدایت لینے کے لیے نہیں پڑھتے۔ گمراہ لوگوں کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ گمراہ لوگ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں قرآن کے بجائے۔ اور گمراہ لوگوں کا تیسرا راستہ یہ ہے کہ ان کو آپ اللہ کی کوئی آیت بیان کریں تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ آیت تو پرانے دور کے لوگوں کے لیے تھی، یعنی قرآن کو شان نزول سے دیکھتے ہیں۔ اور گمراہ لوگوں کا چوتھا راستہ یہ ہے کہ گمراہ لوگ ایسے لوگوں کے وسیلے یا ذریعے سے دعا یا ہدایت مانگتے ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں اور جو ان کی دعا یا پکار کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اور گمراہ لوگوں کا پانچواں راستہ یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ اللہ اور رسول کے قرآن میں موجود احکامات کی بجائے اپنے بزرگوں اور دینی سرداروں کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اور گمراہ لوگوں کا چھٹا راستہ یہ ہے کہ گمراہ لوگ قرآن میں موجود اللہ کی ہدایت کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور گمراہ لوگوں کا ساتواں راستہ یہ ہے کہ گمراہ لوگوں کو جب اللہ کی آیت سے ملا اللہ کا حکم سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ اسے آگے لوگوں تک بیان نہیں کرتے اور اس کو چھپا لیتے ہیں۔ اور گمراہ لوگوں کا آٹھواں راستہ یہ ہے کہ گمراہ لوگ جھوٹی حدیثیں خریدتے ہیں، یعنی قرآن میں موجود رسول پاک کی احسن حدیث سے ہدایت نہیں لیتے۔ بالکل صحیح۔ تو میرے بھائی ان احکامات کی گھر میں موجود قرآن سے تصدیق کیجیے اور ہمارے کویسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور نہ صرف مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں بلکہ ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں، اور ہماری دیگر موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اللہ کے احکامات دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔